الحمدللہ 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 رب العالمین، صلاۃ والسلام علی رسولہ النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ الحمدللہ الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، آمین یا رب العالمین۔ آپ کو ایک ہینڈ آؤٹ مل چکا ہوگا جس کا ٹائٹل ہے آیات کے مختلف مفاہیم اور ان کی مثالیں۔ سب کو مل گیا ہے؟ جی سر سب کو مل گیا۔ جی سر مل گیا۔ اچھا، اب یہ جو لفظ ہے نا آیت قرآن میں، یہ کئی سو مرتبہ آیا ہے، اتنا اہم ہے، اور اس کے مفاہیم فہم کی جمع ہے، تو اس کے کتنے معنی ہیں وہ ہم اب دیکھیں گے، سمجھیں گے، کیونکہ قرآن میں اتنا لفظ ہے جو اس کو نہیں سمجھتا، آیت کے مفہوم کو وہ قرآن ٹھیک سے نہیں سمجھ سکتا۔ اب سب سے پہلے آپ دیکھیں پیج نمبر 1 پہ، آیت کا معنی کیا ہے بولا؟ جلدی بتائیں۔ یعنی یا علامت کیا نشانی کیا ہوتی ہے؟ جلدی بتائیں۔ سر اس کو دیکھ کے پتہ چلتا ہے کہ اس کے بنانے والا کوئی ہے، اللہ تعالیٰ کی مراد ہے۔ جو کسی چیز کی رہنمائی کرتا ہے، یعنی کہ قرآن کے 4 لفظ جو آپ نے لکھے ہیں۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں، آپ کو بہت اچھی طرح سمجھ آئے گا۔ آپ کے ماں باپ نے آپ کو شادی کے وقت کوئی ایسا تحفہ دیا جس کو آپ تو اتنا سنبھال کے رکھتے ہیں، وہ دراصل نشانی ہے کس کی؟ آپ کے والدین کی۔ تو نشانی وہ چیز ہے کہ جس کو دیکھ کر، علامت یا نشانی، جس کو دیکھ کر اس کے دینے والے کا یاد آ جائے، اور پھر یاد میں انسان اگر واقعی وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے تو وہ کتنی زبردست نشانی ہے۔ زمین، آسمان، چاند، ستارے، خود میری پیدائش، میرے اوپر اس کے احسانات، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ تو انسان کے دیکھیں اور انسان کی تخلیق پر غور کریں گے تو کس کی یاد آتی ہے؟ جلدی بتائیں۔ اللہ تعالیٰ کی۔ اور پھر اللہ رب العالمین، جب یہ چیز آپ دیکھتے ہیں تو کتنی آپ کو حیرت ہوتی ہے کہ اس نے جو مجھے بنایا ہے، جس انداز میں مجھے بنایا ہے، اس کا تو کوئی جواب نہیں ہے۔ رجا صاحبہ، آپ کا کھلا ہے وہ کیمرہ، اس کو بند کریں۔ اچھا، اب بڑے غور سے دیکھیے، تو اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس کے ہینڈ آؤٹ کے اوپر سب سے پہلا معنی ہے، اس سے مراد محض علامت یا نشانی ہے۔ اچھا، لیکن جب آپ اس نشانیوں، اللہ تعالیٰ کی نشانیوں پہ غور کرتے ہیں تو آپ دنگ رہ جاتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیاں کہاں ہیں جو ہم غور بتائیں مجھے۔ آیات کائنات بھی ہیں، پوری کائنات میں پھیلی ہوئی، زمین کو دیکھیں، چاند کو دیکھیں، سورج کو دیکھیں، ابھی ہم پڑھیں گے سورہ یاسین میں۔ تو جب ان نشانیوں پر غور کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کا وہ تعارف ہمیں حاصل ہوتا ہے کہ وہ ہستی ایسی ہے جو بے مثال ہے، کوئی ساری مخلوق اس کی، اور مخلوق میں کوئی بھی وہ کمال نہیں جو اس اللہ میں ہے۔ تو یہ مشرک کتنے بدبخت لوگ ہیں کہ وہ ساری نشانیاں دیکھتے ہوئے بھی اس اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں جس کے ساتھ ان کے شرکاء میں کوئی خوبی نہیں ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ میں سب خوبیاں ہیں۔ اچھا، دوسرا، آثار کائنات کو اللہ تعالیٰ کی آیات کہا گیا ہے۔ آثار کائنات کیا ہیں؟ آفاق کی نشانیاں، جو انبیاء علیہ السلام، کیونکہ مظاہر
قدرت میں سے ہر چیز اس عظیم ہستی کی طرف اشارہ کرتی ہے جو اس ظاہری پردے کے پیچھے مستور ہے۔ بولیں ظاہری پردہ کیا ہے؟ جلدی بتائیں۔ ڈاکٹر صاحب آپ آج کل بالکل بول نہیں رہی، کیا مسئلہ ہے؟ ظاہری پردے کا مطلب کیا ہے؟ کمال ہے، آپ لوگوں کو اتنی چیزوں کو سمجھنے میں دقت آتی ہے۔ سر ظاہری جو سامنے نظر آتی ہے ظاہری، وہ نشانی جو آیات کائنات میں سے کوئی ایک لے لیں، وہ ظاہر ہے، اور اس کے پیچھے چھپا ہوا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ جلدی بتائیں۔ اللہ تعالیٰ، جس نے یہ بنایا ہے، یہ نشانی ہے، یہ اس علامت ہے اس بات کی کہ بنانے والا کمال کی ہستی ہے۔ یہ تھا دوسرا معنی۔ تیسرا معنی، ان معجزات کو بھی آیات کہا گیا جو انبیاء علیہ السلام لے کر آئے تھے، کیونکہ یہ معجزے دراصل اس بات کی علامت ہوتے ہیں کہ یہ لوگ فرما روائے کائنات کے نمائندہ ہیں۔ حضرت موسیٰ کے معجزے کیا ظاہر کرتے تھے جو اللہ نے ان کو دیے؟ کہ وہ بتاتے تھے کہ وہ اللہ کتنا گریٹ ہے۔ ان کو بھی آیات کہتے ہیں۔ مثالیں آپ کے سامنے آگے ہیں ہینڈ آؤٹ میں۔ اچھا، چوتھی بات، کتاب اللہ کے فکروں کو بھی آیت کہتے ہیں۔ قرآن کی کتنی آیات ہیں؟ جلدی بتائیں۔ 6600۔ 632 جی 6000 632 6632 اچھا، تو یہ ساری جو ہیں ان کو بھی آیات کہتے ہیں۔ کیوں کہ ان آیات کے اندر بھی اللہ تعالیٰ کی نشانیاں اور علامات ہیں۔ تو 4 تو یہ ہو گئے۔ اچھا، اب میں نے آگے سب لکھ دیا ہے اس ہینڈ آؤٹ میں کہ آیات کے معنی پہلا ہے، آپ دیکھیں پیج نمبر 2 پہ، آیت بمانی معرفت حق کی نشانی اور اللہ تعالی کی قدرت کی نشانیاں، توحید کے عقلی دلائل۔ یہ کیا بات ہوئی کہ اس کو توحید کے عقلی دلائل کیوں کہتے ہیں؟ جلدی بتائیں۔ سر جی جس کو دیکھ کے عقل مانتی ہے ہماری، کیا عقل مانتی ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے، سب ہاں، کائنات کا ہے۔ اس جیسا کوئی نہیں۔ تو یہ ساری جو نشانیاں ہیں یہ دلائل بھی ہیں۔ کس چیز کی دلیل ہے؟ کہ اللہ توحید کی دلیل ہے۔ اب بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ جلدی بتائیں، جی سر۔ سوال کریں تاکہ بات سمجھ آئے۔ اب مثال نمبر 1 جو بڑی واضح مثال ہے، پیج نمبر 2 پہ، بقرہ کی 164۔ یہ ایک میں پڑھ رہا ہوں، باقی ساری مثالیں میں نے آپ کے لیے ہوم ورک کے لیے رکھی ہیں۔ ان فی خلق السماوات والارض، بے شک زمین و آسمان کے اختلاف میں، ہاں، واختلاف اللیل والنہار، اور دوسری زمین و آسمان کی جو ان میں اختلاف ہے، وہ فلک التی، تیسری بات وہ کشتی تجری فی البحر جو سمندر میں چلتی ہے، بما ینفع الناس، جو کشتی لوگوں کو فائدہ دیتی ہے۔ کیا فائدہ دیتی ہے؟ جلدی بتائیں۔ تجارت کرنے میں فائدہ دیتی ہے، مچھلیاں پکڑنے میں فائدہ دیتی ہے، خوراک کا بندوبست کرتی ہے، ٹرانسپورٹیشن میں استعمال ہوتی ہے۔ اور وما انزل اللہ من السماء من ماء فاحیا به الارض بعد موتها، یہ جو نشانی ہے بارش، اور بارش سے پھر مردہ زمین زندہ ہو جاتی ہے، اس دلیل کو کیا کہیں گے بلا؟ یہ نشانی ہے، دلیل ہے، کوئی شبہ نہیں، لیکن اس دلیل کا کیا نام دیں گے؟ جی حیات بعد از موت۔ لا حول آیت ولا انفس لا آیت حول انفس لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ کتنے آپ کو آیت کا مفہوم نہیں نکالنا آتا؟ یہ توحید ربوبیت ہے۔ اس بارش سے، زمین سے وہ پودے اگتے ہیں، وہ
انسان جانور سب کھاتے ہیں۔ یہ ہے توحید ربوبیت کی نشانی۔ قرآن سمجھ کے پڑھیں، اور وہ زمین کو، مردہ زمین کو، خزاں کو بہار میں بدلنے والی ہستی کون ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ اب وہ جو ہماری بہن کہہ رہی ہے نا کہ مردے کو زندہ، جو یہ ایک دلیل قرآن نے دی ہے کہ جو مردہ زمین کو زندہ کر سکتا ہے یہ سب سے مشکل کام ہے، لیکن اسی ہستی کے لیے آسان ترین کام یہ ہے کہ انسان جو پہلے نہیں تھا اس کو پیدا کیا، اب جب مر چکا تو دوبارہ پیدا کرنا اس کے لیے مسئلہ ہی نہیں ہے۔ یہ ساری دلائل ہیں جو ہم ان سے ڈیڈیوس کرتے ہیں، انہی سے اخذ کرتے ہیں۔ وَآیَةٌ، ہاں کل دابۃ، اور ہر جو ہے چیز اس سے اگ رہی ہے، انسان جانور کھا رہے ہیں۔ وَتَصْرِيفِ الرِّيَاحِ، اور ہواؤں کو پھیرنا۔ ابھی آپ نے دیکھا اسلام آباد میں ہم اتنے خوش تھے کہ رات گرمی، کل گرمی، آج بادلوں اور ہواؤں کی وجہ سے موسم اتنا خوشگوار۔ ان چیزوں کو آبزرو کریں۔ وَالسَّحَابَ الْمُسَخَّرِ، اور وہ بادل جو اللہ تعالیٰ نے مسخر کر رکھے ہیں، کہاں؟ بین السماء والارض، زمین اور آسمان کے درمیان۔ روز دیکھتے ہیں آپ، کبھی غور نہیں کرتے کہ کس کا یہ نظام ہے، کتنا زبردست یہ نظام ہے۔ لَآیَاتٍ لِقَوْمٍ یعقلون، یہ نشانیاں کن کے لیے ہیں؟ عقل والوں کے لیے۔ اچھا، یہاں یعقلون کا مطلب کیا ہے؟ جلدی بتائیں، بس بتائیں نا مجھے۔ جی جو ان ساری باتوں میں غور و فکر کرتے ہیں۔ ایکسیلنٹ، جو غور و فکر کر کے اللہ تک پہنچتے ہیں، کمال ہے اس رب کا۔ یہ چیزیں آپ آیات کیوں کہا گیا دیکھیں، آخر میں بتایا گیا، اور آپ لکھیں کہ اس آیت میں 9 چیزوں کو خالق کے دلائل قرار دیا گیا ہے، یہ توحید کے دلائل ہیں۔ پہلا کیا ہے؟ آسمانوں اور دوسرا زمین کی ساخت، تیسرا دن اور رات کا ایک دوسرے کے بعد آنا، چوتھا کشتیاں جو انسان کے لیے نفع بخش ہیں، پانچواں بارش اس کے پانی سے جسے اوپر سے برساتا ہے، نمبر 6 پھر اس کے ذریعے مردہ زمین کو زندہ کرتا ہے، نمبر 7 اور اپنے اسی انتظام کی بدولت زمین میں سے ہر قسم کے جاندار مخلوق کو پھیلا دیتا ہے، نمبر 8 ہواؤں کی گردش، نمبر 9 بادلوں، ان بادلوں میں جو زمین و آسمان کے درمیان تابع فرمان کر رکھے ہیں۔ یہ 9 نشانیاں ہیں۔ آپ نے اگر لکھ لی ہیں تو ٹھیک، نہیں لکھی تو پھر سمجھ کے لکھیں۔ تو یہ 9 نشانیاں ہیں اللہ کی کمالات کی، اور یہ 9 ہی دلائل ہیں توحید کے۔ لکھیں اپنے پاس، یہ توحید کے دلائل بھی ہیں کہ کوئی اور یہ کام نہیں کر سکتا۔ شاباش، سوال کریں، جلدی کریں۔ کمال کی بات ہے کہ ایک لفظ آیت کتنا قرآن کو کھول کھول کے بیان کر رہی ہے۔ کوئی سوال نہیں ہے؟ خالد صاحب یہ بات سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ خالد صاحب آپ سوئے ہوئے تو نہیں ہیں؟ آ رہی ہے سر، الحمدللہ۔ جی بالکل الحمدللہ سمجھ آ رہی ہے سر۔ اگر یہ نہیں سمجھیں گے نا تو قرآن اور اللہ کا تعارف نہیں حاصل ہوگا کہ قرآن اللہ کا کلام ہے، کس طرح کھول کھول کے اللہ کی نشانیاں اور توحید کی نشانیاں بیان کر رہا ہے قرآن۔
جب اگر یہ نہیں سمجھیں گے تو قرآن کی، اللہ تعالیٰ کی عظمت اور قرآن کی عظمت ہمیں کبھی سمجھ نہیں آ سکتی۔ اب آپ کا ہوم ورک ہے، مثال نمبر 2 سورہ انعام کی آیت 95 تا 100، اللہ تعالیٰ نے 18 نشانیاں اس میں بیان کی ہیں۔ اب آپ نے خود پڑھنا ہے، پھر سمجھنا ہے، اور 18 کو الگ الگ لکھنا ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ جی سر۔ مثال نمبر جی 3 سر، سورہ جی سر، نحل کی آیت 13 تا 3 تا 13، اس میں 14 نشانیاں بیان ہوئی ہیں، لکھا ہوا ہے۔ اب آپ نے پڑھنا ہے، ان 14 کو لسٹ کرنا ہے۔ یاسین کی یہ پڑھیں گے آج انشاءاللہ، جو 33 تا 35 وغیرہ ہیں۔ کوئی سوال؟ اب آپ کے پیج 4 پہ آئے نا، تو 4 یہاں چیزیں بتائی گئی ہیں، اولاً ثانیاً ثالثاً رابعاً، یہ آپ نے پڑھنا ہے اور سمجھنا ہے۔ یا میں سمجھا دوں؟ جلدی بتائیں۔ سمجھا دیں سر۔ سمجھا دیں، جی سمجھا سر ان دیں چار سر۔ چیزوں کو سمجھا دیں آپ پلیز۔ نمبر 1، زمین کے مخصوص خطوں میں اس کی اوپری سطح پر بہت ایسے مادوں کی تہ چڑھائی گئی ہے جو نباتات کی غذا بننے کے لیے ضروری ہیں۔ اس تہ کو نرم رکھا گیا ہے تاکہ نباتات کی جڑیں اس میں پھیل کر اپنی غذا چوس سکیں۔ اب آپ اگر زمیندار ہونا تو یہ بڑی اچھی طرح سمجھ سکتے ہیں کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے اس زمین کو بنایا ہے، کمال کہ اس کی اوپر کی سطح میں وہ سارے مادے رکھ دیے ہیں جو غذا بنتے ہیں ان پودوں کے لیے۔ کبھی آپ اگر دیکھیں نا، میں نے دیکھا ہے کیونکہ میں نے زمینداری کی ہے، کہ وہ جو پودا کومپل نکلتی ہے زمین سے، اتنی نرم ہوتی ہے، اتنی نرم ہوتی ہے کہ وہ اوپر جو اس کے مٹی کا پریشر ہوتا ہے وہ باہر نہیں آ سکتی اگر اللہ تعالیٰ کا حکم نہ ہو تو۔ بڑی عجیب بات ہے۔ یہ بات سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے آپ کو؟ کس نے اس مٹی کو نرم رکھا، پھر اس کو حکم دیا کہ وہ اس بالکل جو دانے سے پھوٹتا ہے وہ باہر آ جاتا ہے، اور پھر کس طرح پانی اللہ تعالیٰ اس کو سپلائی کرتے ہیں، پھر بارش ہوتی ہے، پھر وہ بڑھتا پھلتا پھولتا حتیٰ کہ زمین لہلا اٹھتی ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ جی سر، جی آ سر رہی ہے۔ جی سر سمجھ آ رہی ہے سر، جزاک اللہ سر۔ اچھا، اب ذرا دوسرا کمال دیکھیے۔ زمین پر مختلف طریقوں سے پانی کی باہم رسانی کا انتظام کیا گیا تاکہ غذائی مادے اس میں تحلیل ہو کر اس قابل ہو جائیں کہ نباتات کی جڑیں اور ان کو جذب کر سکے۔ اب اس کو بڑھنے پھلنے پھولنے کے لیے بارش چاہیے، اس کا انتظام کس نے کیا ہے؟ اللہ رب تعالیٰ نے۔ رب نے۔ یہ دیکھیں کتنے کمالات ہیں، کبھی ہم نہیں سوچتے۔ قرآن کہتا ہے نا لآیات لقوم یعقلون، وہ عقل والوں کے جو اس پہ غور کر کے اپنے رب تک اور اس کی عظمتوں تک پہنچ جاتے ہیں۔ ثالثاً کلیئر ہے؟ ساری ثانین نمبر 2 کلیئر ہے؟ جی سر۔ نمبر 3 بڑے غور سے دیکھیے، اوپر کی فضا میں ہوا پیدا کی گئی جو آفات سماوی سے زمین کی حفاظت کرتی ہے، پہلا کام اس کا۔ دوسرا، جو بارشیں لانے کا ذریعہ بنتی ہے۔ یہ بادل کیسے ٹریول کرتے ہیں؟ ہوا پہ، اور اپنے اندر وہ گیس بھی رکھتی ہیں جو نباتات کی زندگی اور اس کے نشو و نما کے لیے درکار ہے۔ یہ سب چیزیں اس ہوا کے اندر موجود ہیں۔ ایک تو زمین سے غذا لیتی ہے، ایک سورج سے لیتی ہے، ایک ان ہواؤں سے لیتی ہے۔ یہ کس کا کمال ہے؟ اللہ اکبر، اللہ رب اکبر۔
کبھی ہم نے سوچا ہے؟ جلدی بتائیں۔ جتنا اس کو سمجھیں گے، جتنا غور کریں گے، آپ اس رب کے سامنے جھکتے چلے جائیں گے۔ آپ کا ایمان کہ وہ رب کتنا کمال کی ہستی ہے، یہ سب چیزیں آپ کو جتنا غور و فکر کریں گے۔ اور آیت نمبر 4 بتایا، سورج اور زمین کا تعلق اس طرح قائم رکھا گیا ہے کہ نباتات کو مناسب درجہ حرارت اور موزوں موسم مل سکے۔ اب اگر یہ اتنا فاصلہ جو رکھا دیا اللہ نے، اگر وہ نہ ہو تو پھر بھی مسائل پیدا ہوں گے۔ کوئی سوال ان 4 وجوہات پر جو اللہ کی عظمتیں بیان کر رہی ہیں؟ شاباش، کوئی سوال؟ بات کلیئر ہے؟ جی سر۔ الحمدللہ۔ جی سر۔ اچھا، آپ کسی ڈاکٹر سے پوچھیں نا۔ ڈاکٹر مقبول صاحبہ، آپ کیوں نہیں بات سن رہی؟ میری آواز آ رہی ہے آپ کو؟ آپ کا نام یہاں آ رہا ہے، آپ سنیں بڑے غور سے۔ ڈاکٹر صرف جسم جو اللہ نے دیا ہے اس کی بہتری کے لیے دی ہوئی اسی جو جسم کے خواص ہیں، جو بیماری، وہ اس کو اسٹڈی کرتا ہے، اس کے علاوہ تو کچھ نہیں کر سکتا۔ ایک انجینئر، کیمیکل انجینئر، کیمیکل پراپرٹیز اس کی اسٹڈی کرتا ہے ان چیزوں کی، اور جو آئی ٹی کا انجینئر ہے وہ اللہ تعالیٰ کی جو کمالات ہیں، جو اس نے وہ خواص رکھے ہیں، ان کو اسٹڈی کر کے اور وہ اپنی آئی ٹی کے علم کو بڑھاتا چلا جاتا ہے۔ تو یہ رب کے کتنے کمال ہیں، دیکھ رہے ہیں آپ؟ حالانکہ یہ ڈاکٹر جو ہے کتنی کم ظرفی ہے کہ سمجھتا ہے کہ بس میں نے تو کمال کر دیا۔ بھئی آپ اللہ تعالیٰ کی ایک مخصوص چیز، شاخ کی اسٹڈی کر رہے ہیں۔ اچھا ایک بات بتائیں، یہ فہم قرآن سے بڑی ریلیٹڈ بات ہے۔ آپ مجھے یہ بتائیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کو سمجھانے کے لیے کون سے دلائل سے کام لیا ہے؟ جلدی بتائیں۔ سر کائنات کے جو نظر آ رہے ہیں سامنے۔ آپ کیسے لوگ ہیں؟ کبھی غور تو کیا کریں، سوچا تو کریں۔ اللہ تعالیٰ نے فطری دلائل سے قائم لیا ہے، اور فطری دلائل وہ ہیں جو ہماری فطرت بھی ان سے ایگری کرتی ہے۔ وہ کوئی فلسافیکل دلائل نہیں ہیں، وہ انجینئرنگ کے دلائل نہیں ہیں، وہ میڈیکل کے دلائل نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے دلائل عین فطری ہیں جو ہر آدمی سمجھ سکتا ہے۔ یہ ہے کمال۔ اس قرآن کو سمجھنے کے لیے کوئی اسپیسیفک نالج کی ضرورت نہیں ہے، اپنی فطرت کو کے اندر وہ موجود پائے گا انسان۔ ہاں، دنیاوی تعلیم ان کو سمجھنے کے لیے معاون ضرور ثابت ہوتی ہے۔ میں خود انجینئرنگ ہوں، میں نے ماسٹر الیکٹریکل انجینئرنگ میں امریکہ سے کیا، وہ مجھے فائدہ ضرور دیتی ہیں، لیکن وہ بنیاد نہیں ہے دین کو سمجھنے کی۔ دین کو سمجھنے کے اندر آپ کی فطرت، آپ کا ایمان، اللہ تعالیٰ کا تعارف، یہ وہ فطری چیزیں ہیں جو آپ کے اندر ہوں تو آپ سمجھ سکیں گے۔ تو کسی تعلیم یافتہ آدمی سے اگر وہ قرآن کے نقطہ نظر سے بات کرے تو بڑی اچھی بات ہے، ورنہ کوئی متاثر ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ مسز آصف صاحبہ سمجھی ہیں کہ نہیں آپ؟ جی سر بے شک، بالکل صحیح، جزاک اللہ سر۔ اچھا، اب آپ اس کا پیج 5 بھی پڑھ لیں گے آگے، کیونکہ وہ اسی کے ریڈکشن ہے جن کا میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا ہے۔ اب آ جائیں آیت بمانی نشانی عبرت۔ نشانی تو ہے، لیکن نشانی کس کے لیے؟ عبرت کے لیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ذرا مثال دیکھیں، مثال کتنی پیاری ہے، سورہ یونس کی آیت 92، پیج 6 پر جو میں نے بھیجا ہے۔
فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدْنِكَ لِتَكُونَ مِنْ خَلْقِكَ آیَةً، اب تو ہم صرف تیری لاش ہی کو بچائیں گے تاکہ تو بعد کی نسلوں کے لیے نشان عبرت بنے۔ ترجمے میں بھی آیت کا معنی نشان عبرت۔ اللہ اکبر۔ جب میں نے، آپ یقین مانیں، جب میں نے کیرو میں جا کے اس زو میں دیکھا نا اس کی، تو بالکل یہ نشان عبرت مجھے اللہ کی کمال کی اور عبرت کے دیکھیں، یہ وہ شخص ہے جو اپنے آپ کو رب کہتے تھے، آج کس حال میں پڑا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو آیت کا معنی کیا ہے؟ نشان عبرت۔ ہاں، ان کثیر من الناس عن آیاتنا لغافلون، بہت سے لوگ ہماری ان نشانیوں سے غفلت میں ہیں۔ کون سی نشانیاں؟ آیات کائنات اور آیات انفس۔ یہاں بالکل اس اگلی آیت کا مفہوم یہ ہے، اور پچھلی جو آیت کہ ہم نے اس کو نشانی بنا دیا، وہ نشان عبرت ہے۔ آپ نے دیکھا کہ یہ آیت کا معنی کتنا امپورٹنٹ ہے۔ کوئی سوال آیت 92 پر؟ اور اسی کے نیچے پھر آپ دیکھ رہے ہیں پیج 6 پر ہی زاریات کی آیت 37 ہے۔ یہ زال سے لکھا نہیں، یہ زے سے لکھا گیا ہے، زال سے ہونا چاہیے، ٹھیک کر لیجئے۔ وَتَرَقْنَا فِيهَا آیَةً، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے اس میں نشانیاں چھوڑ دی، للذین، کن لوگوں کے لیے؟ یخافون العذاب العلیم۔ اب یہاں آیت کا معنی پھر نشان عبرت ہوگا۔ کیوں؟ کہ وہ عذاب علیم سے جو ڈرتے ہیں ان کے لیے ہیں۔ اب جہنم کے عذاب سے ڈریں گے تو غور و فکر کریں گے کائنات، اور پھر یہ ساری نشانیاں ان کو نشان عبرت نظر آئیں گی، جس میں اللہ کا انتقام یا عذاب واقع ہوا ہے۔ اچھا، پیج 7 میں آئیں تو سورہ قمر کی آیت 14 اور 15 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تجری بِأَعْيُنِنَا جزاء لمن کان کفور وَلَقَدْ تَرَكْنَاهَا آیَةً فَهَلْ مِن مُدَّکِرٍ۔ کیا بات ہے! پھر یہ آج کا معنی یہاں نشان عبرت ہے۔ کیوں؟ اللہ فرماتے ہیں کہ وہ کشتی ہمارے سامنے چلی جا رہی تھی، اور وہ ہاں، یہ تھا بدلہ اس شخص کی خاطر جس کی ناقدری کی گئی۔ کس کی ناقدری کی گئی تھی؟ انبیاء کی۔ حضرت نوح علیہ السلام۔ ہاں، نوح علیہ السلام نبی۔ وَلَقَدْ تَرَكْنَاهَا، اور ہم نے اس کو چھوڑ دیا، کیا؟ آیتاً، نشانی عبرت، فَهَلْ مِن مُدَّکِرٍ، کوئی ہے کہ اس سے نصیحت حاصل کرے؟ اللہ اکبر۔ یہ دیکھیں، اب آپ اور میں اسی وقت سمجھ سکتے ہیں جب آیت کے کانٹیکسٹ میں اس آیت کا لفظ کو پوری طرح کھول کے سمجھیں۔ اور آج آپ کو پتہ چلا کہ یہ آیت کا لفظ جو قرآن میں کئی 100 مرتبہ ہے کتنا اہم ہے، اور اس کے معنی کتنے سارے ہیں۔ اور پھر پیج نمبر 7 پہ ہی آیت بمانی معجزہ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ اعراف کی آیت 105 تا 108، حقیق علی ان لا اقول علی اللہ الا بالحق، میرا منصب یہی ہے، نبی فرما رہے ہیں کہ اللہ کا نام لے کر کوئی بات حق کے سوا نہ کہوں۔ اور پھر فرمایا قد جئتکم ببینۃ من ربکم، میں تم لوگوں کے پاس تمہارے رب کی طرف سے صریح دلیل لے کر آیا ہوں۔ یہ جو صریح دلیل ہے، کیا مطلب ہے اس کا؟ یہاں کانٹیکسٹ میں دیکھیں تو
मोजिज़ा सर, जी, मोजिज़ा। वो मोजज़ा, मोसे जो मूसा को बिल्कुल अता आपने की गई। ठीक कहा। काल इन कुंत जिअतु बिआयतिन फ़ात बिहा इन कुंत मिनस सादिकीन। फिरौन ने कहा अगर तू कोई निशानी लाया है और अपने दावे में सच्चा है तो उसे पेश करो। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने क्या, फ़अल का असा हो, रब ने वो निशानी वहां दी थी ना, इसीलिए दी थी कि मिस्र में बड़ा मोजज़ों के जोर था और जादूगरों को लोग बड़ा जबरदस्त समझते थे। अल्लाह ने ऐसा असा का मोजज़ा दिया, फल का असा फ़इज़ा हिय सुबान मुबीन। उन्होंने अपना असा फेंका और वो एक खौफनाक अजदहा बन गया। वह नज़ यदाहु, दूसरा उन्होंने फौरन अपना हाथ बगल से नीचे निकाला, फ़इज़ा हिय बैज़ाउल लिन्नाज़िरीन, देखने वालों के लिए वो चमकता हुआ हाथ। ये दोनों जगह देख लें, अब अच्छी तरह समझ लें कि यहाँ आयत का माना मौजज़ा है जो मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने इनायत किए थे। एक्सप्लेनेशन आप पढ़ लेंगे। और अब आगे आ जाएं आयत नंबर पेज 8 पर। अच्छा, ये जो काफिर लोग थे जो मुनकरीन थे अंबिया के, इन्होंने क्या हरकत की भला? क्या सवाल था अंबिया से इनका? कि कोई निशानी या कोई मुआवजा क्यों नहीं लेकर दिखा रहा। हाँ, मौजज़ा लेके आए जिस तरह मूसा अलैहिस्सलाम लेके आए। वह इज़ लम तातीहिम बिआया, अगर तू उनके लिए कोई आयत न लेके आया यानी मौजज़ा, कालू लौला अज्तबैतहा कुल इन्नमा अत्तबअ मा यूहा इलैया। तो ए नबी, जब तुम इन लोगों के सामने कोई निशानी यानी मौजज़ा पेश नहीं करते तो ये कहते हैं कि तुम अपने से कोई निशानी क्यों ना इंतखाब कर लिया। अगर तुम नबी हो तो भाई लाओ ना मूसा की तरह। तो यहाँ आयत का माना मौजज़ा है। और फिर अल्लाह कहते हैं, हाँ, कुल इन्नमा आना कुल इन्नमा अत्तबअ मा यूहा इलैया, ए नबी इनसे कहो मैं तो उस वही की पैरवी करता हूँ जो मेरे रब ने मेरी तरफ भेजी है क्या वही? हाज़ बसाइरुल मिर रब्बिकुम, ये तुम्हारे रब की तरफ से बसीरतों का मजमुआ है। वह हुदन, और ये हिदायत है। अगर इस हिदायत पे अमल करोगे, वह रहमा, तो तुम्हें अल्लाह की रहमत तक नसीब होगी। लिकौमी युमिनून, लेकिन किन को ये मिलेगी? सारी अल्लाह की हिदायत लेंगे और फिर रहमत के मुस्तहिक हो जाएंगे। कौन लोग होंगे? जो लेकौम ईमान युमिनून, जी, जो ईमान लाएंगे सर जी। लिकौम ईमान युमिनून। यकीन वाला, ये ईमान नहीं जो आज मुस्लिम उम्मत मुसलमा का ईमान है। वो यकीन करेंगे कि हक अल्लाह है, उसका फरमाना हक, उसने जो मन हुक्म दिया है उसमें सबकत, जिससे रुका है मैं रुक जाऊं। ये पक्का सच्चा यकीन वाला ईमान। ईमान के लफ्ज को खोल के बताएं वहां, वरना हर आदमी कहेगा मैं तो मोमिन हूं। भाई तू मोमिन है तो फिर ईमान के तकाजे क्यों नहीं पूरा करता? बात समझ आ रही है कि नहीं? जी सर। कुरान को खोल के बयान करें। यूमिनून का आपने ईमान कह दिया, मैं भी खुश आप भी खुश कि मैंने कहा कि मैं तो ईमानदार हूं। नहीं, अगर यूमिनून वो ईमान लाने वाला जो ईमान के तकाजे सारे के सारे पूरे करे। आज हमने कुरान को देखे ना, अगर आपने ये मिसाल देखनी है तो साहबा और साबियात को देखें। ईमान के तकाजों में उनकी जान जाती थी तो भी कहते थे बहुत अच्छा है। ईरान में जो मुसलमानों को अभी कामयाबी हुई है, या इससे पहले अफगानिस्तान में हो चुकी है, अमेरिका जैसी तो कुव्वत के सामने जिसको बड़ा नाज है अपनी टेक्नोलॉजी पर, वो सिर्फ इस वजह के कि उन्होंने ईमान का तकाजा जहाद फी सबिलिल्लाह पूरा किया। समझें बात को। हम दीन के ठेकेदार बने हुए हैं और उस दीन का जो बुनियाद है ईमान, उस के तकाजे पूरे नहीं करते।
یہ بات صحیح ہے یا نہیں ہے؟ جلدی بتائیں۔ بالکل ٹھیک ہے۔ جی سر بالکل ٹھیک ہے جس اچھا، یہ تھی سورہ آراف کی آیت 203 جو میں نے آپ کے سامنے آپ کے ہینڈ آؤٹ میں پیج 8 پر ہے، اور آیت بمانی معجزہ علامت نبوت۔ مومن کی 23-24 میں اللہ فرماتے ہیں وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا، ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو اپنی آیات کے ساتھ بھیجا، وَسُلْطَانٍ مُبِينٍ، اور ایک ایسی دلیل جو بالکل واضح تھی۔ اچھا، یہاں سلطان مبین کس کو کہا ہے قرآن نے؟ جلدی بتائیں۔ اب نبوت کو۔ اللہ کی آیات کو۔ اب یہی تو حضرت مسئلہ موسیٰ ہے کو حضرت جی موسیٰ کو جو نشانی عطا حضرت جی۔ موسیٰ کو جو معجزے عطا کیے گئے تھے، عصا والا معجزہ، جس نے پورے بھرے اس مجمع میں جہاں مقابلہ تھا اس میں اس سلطان مبین نے سب کو لاجواب کر دیا۔ جب پھینکا موسیٰ نے، وہ اژدہا بن گیا، اس نے سب کو نگل لیا۔ تو یہ نشانی ہے نبوت کی، اس لیے اس کو کہا بے آیاتنا و سلطان مبین، معجزے، اور وہ سب سے بڑی بات کہ وہ جو عصا کا معجزہ تھا۔ ان فرعون و حامان و قارون فقالوا ساحر کذاب، تو ان بدبختوں نے تینوں نے، فرعون، حامان اور قارون، یہ سب کہنے لگے کہ یہ تو بہت جھوٹا جادوگر ہے۔ ذرا غور کریں۔ آپ کو پتہ ہے قرآن کیا کہتا ہے؟ کبھی غور سے پڑھیں تو پھر آپ کو پتہ چلے گا۔ جب انہوں نے یہ نشانیاں دیکھ لی نا، وہ دل کے اندر بالکل قائل ہو چکے تھے کہ موسیٰ نبی ہے۔ تو کون سی چیز ان کو ایمان لانے پر روک رہی تھی؟ جلدی بتائیں۔ ان کا تکبر، تکبر اور سرداریاں ان کی جو ان کو ملی ہوئی تھی۔ تکبر کے ساتھ وہ اگر ان موسیٰ کو ایمان مان لیتے، نبی موسیٰ علیہ السلام کو، تو ان کا سارا غرور خاک میں مل جاتا۔ وہ جو اپنے منہ فرعون کہتا نا میں تمہارا رب ہوں، تو یہ تھی جو چیز اس کو روکے ہوئے تھے۔ ورنہ اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ ان کو دل میں یقین آ گیا تھا کہ موسیٰ اللہ کا نبی ہے۔ آپ مجھے یہ بتائیں، جب بڑی محفل میں ان کو شکست ہوئی جادوگروں کو، اور وہ سجدے میں بھی گر گئے، وہ جادوگر جن کو بلایا گیا تھا ڈیفیٹ کرنے کے لیے موسیٰ علیہ السلام کو، سجدے میں گر گئے، اور ان کو جب موت کی دھمکی دی گئی تو انہوں نے کر لے جو کچھ کرنا ہے۔ ذرا دیکھیں ایمان کی کیفیات دیکھیں۔ کبھی قرآن کو سمجھ کے تو پڑھے کہ یہ ایمان جو حقیقی اور شعوری ایمان ہے، یہ انسان کو کتنا طاقتور بنا دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ قرآن کو سمجھ کے پڑھیں برائے کرم۔ اور آخری بات پیج نمبر 9 پہ، آیت بمانی آیت کتاب اللہ، یعنی جو آیتیں قرآن میں ہیں 6600 کچھ، وہ سارے ایک ایک جو ہے وہ آیت کہلاتی ہے، اور اس کے اندر بھی اصل میں اللہ تعالیٰ کا ایک معجزانہ کلام ہے۔ تِلْکَ آیات الکتاب الحکیم، سورہ لقمان کی آیت سے 9 پہ۔ یہ آیات کس کی ہیں؟ اس کتاب کی جو حکمت سے بھری ہوئی ہے۔ الف لام را کتاب احکمت آیاتہ ثم فصلت من لدن حکیم خبیر۔ یہ تو قرآن کی آیت ہے نا، جن کی آیتیں پختہ اور مفصل ارشاد ہوئی ہیں ایک دانا اور باخبر ہستی کی طرف سے۔ کاش میں اور آپ مسلمان آج کا اور ہر زمانے کا مسلمان اس کو اللہ کا کلام سمجھے، اور یہ معجزانہ کلام جس طرح انسانوں کو کی تربیت کرتا ہے کوئی اور کتاب نہیں کر سکتی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کوئی انسان وہ کچھ نہیں کر سکتا جو رسول کر سکتا، کیونکہ وہ اللہ کا بھیجا ہوا ہے۔
اب یہ ہینڈ آؤٹ آپ کے پاس ہے، اس کو برائے کرم آگے آپ دیکھیں تو بڑی کمال کی باتیں ہیں اس میں نے ہمیشہ آپ سے گزارش کی ہے کہ ان کو پرنٹ کرا کے آپ خود پڑھیں، بچوں کو پڑھائیں، گھر والوں کو، دوستوں کو، احباب کو، آپ کے پاس واٹس ایپ پہ ان کو بھیجیں۔ یہ جو آج آپ کے پیج نمبر 10 پہ ہے نا، آل عمران کی 191، 190، 191، کمال کی آیت ہے۔ پہلے تو آیت نشانیوں کی طرف، آیت آفاق کی طرف سے اشارہ کرتی ہے، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات۔ تو یہ جو زمین آسمان کی پیدائش ہے اور یہ دن اور رات کا جو اختلاف ہے، یہ نشانیاں ہیں کن لوگوں کے لیے؟ اولو الالباب، عقل والوں کے لیے نشانی۔ کیا مطلب ہے اس کا کہ عقل والوں کے لیے نشانی ہے؟ جو ان پر غور و فکر کرتے ہیں، جو ان عقل اللہ نے دی ہے نا، تو عقل والے وہ ہیں جو ان نشانیوں میں غور و فکر کر کے اس اللہ کے کمالات، اس کا کی توحید کے قائل ہو جاتے ہیں، یہ ہیں اولو الالباب۔ بھائی نشانیوں پر تو سارے یورپ اور امریکہ میں جو وہ ہو رہی ہے تحقیق، وہ انہی خواص پہ تو تحقیق ہو رہی ہے، لیکن وہ رب تک نہیں پہنچتے۔ اور وہ اولو الالباب نہیں ہیں۔ اولو الالباب صرف اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہ لوگ ہیں عقل والے جو ان چیزوں کو سمجھ کے، ان آیات کے مفاہیم کو سمجھ کے، اور پھر اللہ کے ایسے قائل ہو جاتے ہیں، شعوری ایمان، حقیقی ایمان ان کو مل جاتا ہے۔ پھر وہ کیا کرتے ہیں؟ الذین، وہ لوگ یذکرون اللہ قیاما، کھڑے، وقعوداً، بیٹھے، وعلی جنوبہم، اور اپنے پہلوؤں پر، وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور غور کرتے ہیں زمین و آسمان کی پیدائش میں۔ اور پھر کیا بول اٹھتے ہیں جب غور کرتے ہیں؟ ربنا ما خلقت ھذا باطلا، پروردگار یہ تم نے، اے اللہ آپ نے یہ عبث پیدا نہیں کیا، سبحانک، تو پاک ہے۔ کس سے پاک ہے؟ کس عیب سے پاک ہے؟ کہ بے فائدہ چیزیں پیدا کرے۔ اور پھر فوراً کہہ اٹھتے ہیں فقنا عذاب النار۔ یہ دنیا کی پیدائش کا مقصد یہ ہے، یہ ساری نشانیاں، اور پھر اللہ کی کتاب کا نازل ہونا، پھر اللہ کا اپنے نبی کو بھیجنا، یہ سارا اس لیے ہے کہ نبی بشیر بھی ہے اور نذیر بھی ہے۔ تو یہاں بتا دیا کہ اگر تم ان کو نہیں مانو گے، اگر ان پر غور کر کے اپنے ایمان کو شعوری اور پکا سچا ایمان نہیں بناؤ گے تو پھر تم جہنم میں جاؤ گے۔ اور یہ اولو الالباب کہتے ہیں فقنا عذاب النار، اے اللہ مجھے جہنم کے عذاب سے بچا لے۔ آپ دیکھیں آگے سورہ اعراف کی 174 جو پیج 10 پہ ہے، وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ، ہم اسی طرح نشانیاں واضح طور پر پیش کرتے ہیں۔ کس لیے پیش کرتے ہیں؟ وَلَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، تاکہ وہ اس اللہ کی طرف پلٹیں جس کی یہ نشانیاں ہیں کہ کتنا با کمال ہے۔ اور پھر یہ بھی بتا دیا کہ اللہ نے عقل دی ہے نا، جو ان میں غفلت برتتا ہے، ان پر غور نہیں کرتا، ان الذین لا یرجون لقاءنا، وہ لوگ جو ہم سے ملاقات کی امید نہیں رکھتے، اور پھر جب اللہ سے امید نہیں ہے تو پھر کیا کرتے ہیں؟ ساری دی ہوئی صلاحیتیں جو اللہ کو پہچان کر اس کے حکم پر چلنا چاہیے تھا، یہ کیا کرتے ہیں؟ رضو بالحیات الدنیا، دنیا کی زندگی پہ راضی ہو گئے، ریچھ گئے، وطعنا وَأَطْمَأَنُّ بِهَا، اور اسی دنیا کی زندگی پر راضی ہو گئے۔ وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ آيَاتِنَا غَافِلُونَ، یہ کون لوگ ہیں؟ جو ہماری ان آیات کے ساتھ غفلت برتتے ہیں۔ کیا ہوگا ان کا انجام؟ اولئک مأواہم النار، ان کا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ بما کانوا یکسبون، وہ جو اللہ نے دنیا میں عقل، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم،
سبحان اللہ، یہ سورہ کو یاد کر لیں تاکہ ہم ان کو اکثر نماز میں تلاوت کیا کریں، اور ہمیں یہ چیزیں بار بار ریمائنڈر ہمیں ملتا رہے۔ قرآن ریمائنڈر ہے، ذکر ہے، یاد دہانی کراتا ہے کہ دیکھ بندے، تو اس رب کا بندہ ہے جو کتنا بے مثال ہے۔ اور اگر غفلت پڑے گا تو اللہ کہتے ہیں اولئک مأواہم النار، ان کا ٹھکانہ، دائمی ٹھکانہ آخرت میں جہنم ہوگا۔ کیوں جہنم ہوگا؟ بما کانوا یکسبون، یہ اس وجہ سے ہوگا جو دنیا میں انہوں نے کمائیاں کی ہیں، جو نافرمانیاں کی ہیں۔ تو آیات الہی کے جو بندوں پر بہترین اثرات ہیں، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں انما المؤمنون الذین اذا، آیت پیج 11 پہ پڑھ رہا ہوں، انما المؤمنون، حقیقی مومن تو وہ لوگ ہیں، سچے مومن تو وہ لوگ ہیں، الذین الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل دہل جاتے ہیں۔ اچھا، اللہ کے ذکر سے دل کو دہل جانا یہ پکے ایمان والوں کی نشانی ہے۔ تو اس کا کیا مطلب ہے کہ جب اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو وہ ان کے دل دہل جاتے ہیں؟ جلدی بتائیں۔ سر جی، جب آخرت کی آیات آتی ہیں تو ان کو خوف آ جاتا ہے نا، تو اس لیے۔ صرف آخرت کی یاد نہیں، آخرت کے وقت جب آخرت آئے گی تو مجھے اس اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے جو میری ایک ایک حرکت سے واقف ہے۔ انسان اپنے آپ کو ٹٹولتا ہے نا کہ میرے اندر کون کون سی بات کو کھول کے سمجھیں، یہ اس طرح کی بات جب آپ سمجھتے ہیں تو آپ کے پاس دلیل بڑی کمزور ہوتی ہے۔ اس اللہ کے آخرت میں اس نے اس اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے جو دنیا میں اس کی کردگی کی باریک بینیوں سے واقف ہے، اور وہاں کوئی سفارش نہیں ہوگی نافرمانوں کے لیے۔ ہاں، جنہوں نے سفارش ہوگی لیکن اللہ کی اجازت چاہیے ہوگی سفارش کرنے والے کے لیے بھی اور جس کی سفارش کی جائے گی۔ لہذا یہ ان کو دنیا میں جنہوں نے اللہ کے نافرمانی کی ان کو ڈرنا چاہیے اس دن سے، اللہ کے سامنے پیشی سے۔ وجلت قلوبہم کا لفظ ہے۔ اور پھر دوسری بات، وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آیَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا، یہ بہترین اللہ نے میرے سامنے آئینہ رکھ دیا ہے۔ پہلی کہ اللہ کی آیات سننے والے کو اللہ کا خوف طاری ہو جاتا ہے کہ کیسی ہستی ہے، کس طرح میرے بارے میں علم ہے، مجھے تو دنیا میں اس کا غلام بن کے رہنا چاہیے، عبادت کا حق ادا کرنا چاہیے، نمبر ایک۔ نمبر دو، وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا، اور جب ان پر اللہ کی آیات تلاوت کی جاتی ہیں تو ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے۔ اس کی مثال دیجئے کہ کس طرح ہمارا ایمان بڑھتا ہے تلاوت آیات سے۔ کوئی آیت تلاوت کیجیے، میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ اس آیت میں یہ مفہوم ہے، اور یہ مفہوم ڈائریکٹ بالکل سیدھا سیدھا مجھے اللہ سے خوف دلا رہا ہے۔ ایمان کا بڑھنا یہ ہے کہ ایمان اتنا مضبوط ہوتا چلا جائے کہ ہر نیکی میں سبقت کرے اور ہر برائی سے مکمل اجتناب کرے۔ یہ اسی وقت ہے جب وہ اپنے ایمان کو مضبوط کرے گا۔ کس سے؟ اپنے ایمان کو کس سے مضبوط کرے گا؟ یہاں کیا مطلب ہے؟ اللہ تعالیٰ کی آیات سے تلاوت آیات سے۔ تلاوت آیات سے، تلاوت آیات سے۔ ہائے ہائے کیا بات ہے، چھوٹی سی تین، وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اور توکل کس پہ رکھتے ہیں، بھروسہ کس پر ہے؟ اپنے رب پر۔ ہائے ہائے ہائے، امریکہ کو اسباب پر بھروسہ تھا نا، نیتن ہاؤس کو عباس اپنے اسباب پر بھروسہ تھا نا، کیا حالت کر دی ان ایرانیوں نے جنہیں اللہ پر بھروسہ تھا، ان افغانیوں نے جنہیں اللہ پر بھروسہ تھا۔ اللہ کا بھروسہ یہ ہے کہ اسباب نہیں، وہ مسبب الاسباب کی تائید اور نصرت پر یقین رکھتے ہیں۔
پھر وہ ان کی مدد فرماتا ہے اور فتح یاب وہی ہوتے ہیں. تاریخ گواہ ہے. میں نے آج کے 2 مثالیں آپ کے سامنے رکھی. خدا کے لیے اس پورے ہینڈ آؤٹ کو بڑی محنت سے تیار کیا گیا ہے. اس کو پڑھیں، سمجھیں، تاکہ آپ کو آیت کا جو مختلف مفاہیم ہیں اور وہ مفہوم آیات میں کس طرح مثالوں سے واضح کر دیا گیا ہے، اس کو جب سمجھ جائیں گے تو آپ کو قرآن مزہ دے جائے گا. کوئی سوال، کوئی چیز جو یہاں آپ کو سمجھ نہ آئی؟ شکر الحمدللہ سر، بہت اچھی بہت خوبصورت طریقے سے آپ نے سمجھا دیا ہے. لیکن جب تک آپ محنت نہیں کریں گے نا، آپ ایک اچھے طالب علم کا کام نہیں کریں گے، پوری طرح بات آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گی. اور ہوم ورک میں نے اس کے اندر لکھ دیا ہے آپ کا، اور آپ کو پوری کھلی اجازت دے دی ہے کہ آپ مجھ سے سوال کریں جو چیز سمجھ میں نہ آئے. اچھا، اب 10 منٹ باقی ہیں، کیونکہ اب سنیں میں نے یہ سارا کیوں کیا، بتائیں جلدی بتائیں کہ یہ اس آیت کا مفہوم کیوں میں نے آپ کے سامنے کھولا، جلدی بتائیں. سر جی آگے والی وہ آیت کے لیے جو آگے آیات ہاں آ رہی ہیں زمین کی ہاں، وہ جو نشانیوں کا، آیت آ رہی ہیں، وہ میں آ آیت رہی الحم، سنیں غور سے. 33 آیت کل میں کھولوں گا. وآیت الحم الارض المیتۃ، یہ دلیل ہے توحید کی کہ ایک زمین ان کے لیے نشانی ہے، وہ مردہ زمین. تفصیلات کل پتہ چلیں گی آپ. پھر فرمایا کہ یہ اس کی آگے کھولا آیت 34 اور 35 میں، اور پھر آیت 36 میں کہا، سنیں غور سے کہ یہ بار بار آتا ہے وآیت الحم. آپ دیکھتے جائیں، کل میں اس کو کھولوں گا اور آپ سے پہلے سوال کروں گا جو آج کا ہینڈ آؤٹ ہے. اس کے بعد میں کل انشاءاللہ یہ جو آیت 33 سے شروع کرنا ہے کہ یہ میں اللہ تعالیٰ کی آیات کا ذکر ہے، اور یہ بنیادی طور پر آیات کائنات ہیں. لیکن آپ کو ان کو سمجھنا ہے کہ یہ آیات کائنات کیا ہے، آیات انفس کیا ہے، یہ مشاہدات کیا ہیں ہمارے، ان کو قرآن فہمی سے کیا تعلق ہے، اللہ تعالیٰ کی تعارف کے حوالے سے اللہ تعالیٰ کی کو سمجھنے کے لیے کہ اس کے اندر کیا کمالات ہیں، کتنے ضروری ہیں. یہ جب آپ سمجھ جائیں گے نا تو قرآن پڑھنے سے کتنا مزہ آئے گا آپ کو، کہ کیسے حقائق بیان ہوئے، کیسے سمپل فطری دلائل کے ساتھ. کوئی ضرورت نہیں ہے کہ میرے پاس کوئی ڈگریاں ہوں. ہاں، اگر ایمان لا کے ان کو حق سمجھ کے اپنے دنیاوی ڈگریوں کو پھر استعمال کریں گے تو آپ کو سمجھنے میں بہت آسانی ہوگی. جزاک اللہ خیر. آپ یہ بتائیں ذرا کہ یہ ضروری تھا یا نہیں، یہ چیزیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں آیت کے حوالے سے؟ بہت ضروری تھا سر. بہت جزاک اللہ ضروری خیر، تھا اللہ سر. پاک آپ کو جزائے خیر دے. ہم لوگوں تو بیٹھے ہوئے ہیں نا خاموش ہو کے، دیکھیں کیسے غرق ہوئے ہوئے ہیں نا. ہاں، لیکن آپ محنت کریں نا. میرا کام یہی تھا کہ ہینڈ آؤٹ تک آپ کو دے دینا، وہ میں پڑھانے سے پہلے بھیج دیتا ہوں تاکہ آپ کو پڑھتے وقت سمجھنے میں کوئی دقت نہ ہو. آپ سے بار بار ریکویسٹ کرتا ہوں سوال کریں. تو برائے مہربانی دیکھیں اللہ کا کتنا کرم ہے کہ ہم قرآن کو اس طرح سمجھ رہے ہیں جس طرح صحابہ اور صحابیات نے سمجھا. اور کس قدر خوبصورت لوگ تھے دنیا میں، انہوں نے کس طرح اللہ کے دین کو غالب کیا. آج وہ دین ہمارے پاس اور ہم خود مغلوب، کس لیے کہ حضرت عمر نے کہا ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما، اللہ اسی قرآن سے قوموں کو رفتیں عطا فرمائے گا. وہ یدعو بہ آخرین، اور وہ لوگ جو اس قرآن کو چھوڑ دیں گے وہ ذلیل و رسوا ہوں گے. تاریخ گواہ ہے اس پر.
السلام علیکم سر جی. शाबाश, ये- कोई सवाल, कोई चीज क्लियर ना हुई हो? जी सर जी, मेरा एक सवाल था कि ये जो पेज नंबर 4 पर आपने अवलन उसके बारे में बताया था जमीन की, और इसमें जमीन के मुख्तलिफ मखसूस खित्तों में इसकी ऊपरी सतह पर जो बहुत सारे ऐसे मादों की तय चढ़ाई, मेरा सवाल था कि कौन से मादे हैं जिनके तहत? जिनके तहत ये पौधे गजा लेते हैं जमीन से। जी जी सर जी. अच्छा, अब आपको थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। जदीद साइंस ये कहती है कि इन पौधों को वो जो नमकियात चाहिए वो ज़मीन की सॉइल में मौजूद है और अल्लाह ने वो रख दिए हैं। इनकी फल देने के लिए जो सारे ग़ज़ाएँ इनको ज़रूरत है वो ज़मीन की सतह पर अल्लाह ने रख दी हैं पहले से, और जब वो ज़रूरत पड़ती है उनको वो ज़मीन से ले लेते हैं और फिर वो पैदार फल दे देते हैं। वो फल जो इंसानों, जानवरों और सब के लिए ज़रूरी है, वो उस फल को पकाने में, उसको बेहतरीन जायका देने में, फिर कमाल देखें, हर फल का अपना जायका है, अपना रंग है, अपनी शक्ल है। ये सब कुछ किसने दिया है, जल्दी बताएं। अल्लाह रब्बुल आलमीन उस ने. ज़ात ने जिसके हाथ में हम लोगों की जान है सर। तो अब आपको समझ आई कि कौन से मादे हैं और कौन सी चीजें हैं जो इंसान को, कि उस पौधे को जो अल्लाह ने पैदा फरमाया उसको परवान चढ़ाता है। बात समझ आ गई कि नहीं आई? जी सर जी, जज़ाकल्लाह खैर. और कोई सवाल? रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। जज़ाकल्लाह। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह पाक हम सबको समझने की तौफीक दे और हम लोगों की जो भी गलतियां हैं, कुताहियां, उनको माफ कर दे परवरदिगार, आमीन। और हम आमीन. लोगों की औलादों को नेक करे, सालिहा करे। आमीन जज़ाकल्लाह खैर। हम सर जी, जी, वो चैट आई हुई थी उनकी डॉक्टर मकबूल साहिबा की, उनका माइक्रोफोन में इशू है, इसलिए वो फिर रिप्लाई नहीं कर पाई आपको। अच्छा अच्छा अच्छा, जी, चलिए। मैंने कहा मैं आपको बता दूं, आपके दिल में होगा। 2 बार आपने पूछा, पुकारा उनको, तो वो उन्होंने जवाब नहीं दिया। अब उन्होंने चैट में लिखा था कि उनके माइक्रोफोन में ना कोई इशू आया हुआ, जिसकी वजह से वो नहीं ऑन हो रहा था। वो अक्सर क्योंकि पार्टिसिपेट करती हैं और जी बहुत अच्छा बिल्कुल पार्टिसिपेट करती हैं, इसलिए मैं उनसे बिल्कुल सवाल कर बिल्कुल। रहा जी हूँ। जी, मुझे भी जज़ाकल्लाह। फिक्र हो रही थी, तो फिर वो आया हुआ था उनका मैसेज। जज़ाकल्लाह। जज़ाकल्लाह, जी अल्लाह सर, आपका उनका बहुत बहुत मैसेज है। शुक्रिया। अच्छा, इसको समझाने में कोई कमी तो नहीं रही? जल्दी बताएं। सर अल्लाह पाक आपको बहुत आपकी बात जज़ाए को खैर समझने दे। में कमी इससे है। और कोई बेहतर तरीका नहीं है नहीं, समझाने का। मेरा ख्याल है कि कोई भी ऐसा तरीका नहीं है जो जिस तरीके से हम लोग समझ सकें। ये आपने बस, आपका भी अल्लाह का आप पे बहुत बड़ा एहसान है, बहुत। और आप हम लोगों के ऊपर आपका बहुत बड़ा एहसान है। अब सूरत यासीन बस समझने में ना बहुत इसकी मदद मिलेगी, क्योंकि पहले से हो गई। अल्हम्दुलिल्लाह। अभी आपके जज़ाकल्लाह। अब आयत के आसमानी के साथ जब पढ़ेंगे ना, आयत 33 से कल, तो आपको मजा आ जाएगा। इंशाल्लाह जी इंशाल्लाह सर, सर, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। इंशाल्लाह सर।